بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورت مریم اس دی آیت نمبر 37 تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ ربط اور مضمون دے لحاظ دے نال اس آیت دے اندر ایک سوال دا جواب ہے۔ پہلے سوال سمجھو، اس دے بعد جواب سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سوال یہ ہے کہ جداں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت دے اندر خود اعلان کیتا کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ میرا رب بھی اور تہاڈا رب بھی اللہ تعالی ہے، فاعبدوہ پس اسی ہی دی عبادت کرو، یعنی اس دے علاوہ کسی دی عبادت اور پکار نہ کرو۔ تو اتھو سمجھ آ گیا کہ ہور کہہ دی اللہ تو سوا عبادت اور پکار جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس بیان دے نال ایک گل بھی واضح ہو گئی کہ بی بی مریم علیہ صلوات اللہ انہاں دی بھی عبادت کرنا، انہاں دی بھی پکار کرنا، غائبانہ حاجات اور مشکلات دے اندر انہاں نو سڑ مارنا، اور پھر انہاں دے نام دے وظیفے پڑھنا، اور پھر انہاں دے نامہ دیاں نظر و نیازہ دینا ایک قطعاً جائز نہیں ہے۔ عبادت اور پکار صرف رب دا حق ہے اور اسے نو ہی روا ہے۔ جدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر آگ کے گئے، پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت اور پکار کیوں کی تھی گئی؟ سمجھے سوال؟ کہ جدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود آکھ دیتا کہ عبادت کرنی ہے تو اللہ دی کرنی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دی وفات دے بعد لوگوں نے عیسیٰ اور اس دی ماں نو کیوں پکاریا؟ جواب اس دا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعوت اور انہاں دے اعلان دے نال ایک گل تے ثابت ہو گئی ہے کہ نہ میں عبادت اور پکار دے لائق ہاں اور نہ ہی میری ماں عبادت اور پکار دے لائق ہے۔ عبادت و پکار دے لائق صرف رب دی ذات ہے۔ اختلاف بعد دے اندر لوگوں نے کیتا، مولویاں نے کیتا، پیراں نے کیتا، گدی نشینہ نے کیتا، احبار تے رہبان نے کیتا۔ تے اختلاف کیوں کیتا؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس کا بھی جواب فرمایا۔ یہ جڑی آیت ہے نا قرآن مجید دے اندر یہ 15 مقامات دوتے آیت ہے۔ آج انشاءاللہ تو میں اس سارے 15 مقام سنا کے گلنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں ایک مقام سناونا تے باقی 15 جڑے ہیں اسے دے اندر آ جانے۔ توجہ کرو جی۔ فرمایا فاختلف الاحزاب، اختلاف کیتا جماعتاں نے، گروہاں نے۔ انبیاء نے ایک گل بالکل واضح کر دیتی ہے کہ عبادت اور پکار کس دی کرنی؟ اللہ تعالیٰ دی کرنی ہے، اس دے سوا کہیں دی نہیں کرنی۔ انبیاء نے یہ واضح کر دیتا، لیکن حضرت عیسیٰ دی وفات تو بعد فاختلف الاحزاب، کئی جماعتاں نے اختلاف کیتا۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان نو گھٹا دیتا اور گستاخی کر دیتی، جس طرح پچھلے درس اندر گزریا، اور کئی لوگوں نے حضرت عیسیٰ دی شان نو ودھائی گئے، ابن اللہ کہہ دیتا، تو کہنے خود کہہ دیتا کہ اللہ ہے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لہذا اسے دی پکار کرو۔ فرمایا او تے واضح کر کے گئے ہیں، لوگوں نے آپ اختلاف ڈالیا۔ میں آکھیا نا قرآن مجید دے 15 مقامات دوتے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک جگہ دوتے اللہ تعالیٰ نے اس نے مکمل تفصیل دے نال بیان فرمایا جی، سورت آل عمران دے اندر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ دے ہاں جڑا پسندیدہ مذہب اور دین ہے نہ فرمایا او الاسلام، کیڑا ہے؟ اسلام والا دین ہے۔ اللہ دا پسندیدہ دین اور مذہب ایو اسلام ہے۔ اچھا تو لوگوں نے پھر اسلام نو چھوڑیا کیوں؟ فرمایا مختلف الذین اوتوا الکتاب۔ پہلا سوال، اختلاف کیں کیتا؟ اختلاف کیوں کیتا؟ اختلاف کس وجہ تو کیتا؟ انہاں ترے سوالوں دے جواب اللہ تعالیٰ نے اسے آیت دے اندر دے دیتے، اور یہ آیت قرآن دے وچ کتنے مقامات ہوتے؟ 15 مقامات ہوتے۔ فرمایا اختلاف کیتا الذین اوتوا الکتاب، جنہاں نو کتاب دیتی گئی، جنہاں نو کتاب دیتی گئی یعنی علماء۔ تو اس واسطے میرے نوجوان دوستو بزرگو چکنے رہو، اے مولوی دین دا بیڑا غرق کرے جنہیں یاد رکھا ہے۔ ہر باریش آدمی مولوی وڈی وڈی داڑھی آلا، چھٹیاں پگڑیاں آلا، وڈے جبے کبے آلا، اس نو اے نہ سمجھائے کہ بے تو بہت بڑا عالم ہے جی، ایک کدی جھوٹ بول سکتا نہ۔ ہر عالم دی گل نو پرکھو قرآن و سنت دے مطابق، کیونکہ اختلاف ڈالنا لے کولن اوتوا الکتاب، جنہاں نو کتاب دیتی گئی، اہل علم۔ اور یاد رکھو ہر اہل علم بھی مراد نہیں، ہر عالم مراد نہیں، علماء سو مراد ہیں جڑے کفر اور شرک بدعات رسومات اس طرح دی دعوت دے رہے۔ انہاں لوگوں نے اختلاف ڈالیا، تو کدہ اختلاف ڈالیا؟ الا من بعد ما جاءہم العلم، جدہ انہاں دے کول علم آ گیا۔ انہاں دے کول کیا آ گیا جی؟ علم آ گیا۔ اختلاف ڈالیا علماء نے، تو کدہ ڈالیا؟ جدہ انہاں دے کول علم آ گیا۔ جلے کچھ چار چھلڑ پڑھ لینے نا، پھر انہیں دلیلہ گھڑنیاں شروع کر دیتی ہیں، قرآن و حدیث نو تروڑنا مروڑنا شروع کر دیتا، ایس تو اے ثابت ہو رہا جی، ایس تو اے ثابت ہو رہا۔ انہوں نے علم نو ٹکڑے ٹکڑے کر کے غیر اللہ دی عبادت اور پکار نو ثابت کیتا۔ کدی قرآن دی آیات نو تروڑ مروڑ کے بیان کیتا، کدی احادیث نو تروڑ مروڑ کے اور اس کے اندر تحریف کر کے بیان کیتا، تے کدی نبی ولیہ بزرگہ دے واقعات سنا کے لوگوں کو گمراہ کیتا۔ تا اختلاف کنا کیتا؟ علماء۔ کداں کیتا؟ علم دے آمن دے بعد۔ بغیم بینہم، اختلاف کیتا کیوں؟ فرمایا بغیم بینہم، آپسی ضد اور اناد دی وجہ تو، آسان لفظیں ٹکر دی وجہ تو، روٹی دی وجہ تو، پیٹ دی وجہ تو لوگوں نو مسئلہ حق نہ دسیا، بلکہ قرآن اور حدیث کے اندر تحریف کر کے لفظی یا معنوی، اور پھر لوگوں نو غلط گائیڈنس کر کے اپنی روٹی روزی دا انتظام بھی بنایا اور لوگوں دے عقائد نو برباد کر کے رکھ دیتا۔ فرمایا فاختلف الاحزاب، ہن آ جاؤ جی درس والی آیت دے اوتے، فاختلف الاحزاب۔ فرمایا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور وچ نہیں، بعد دے اندر آمن والے کئی گروہاں نے اختلاف کیتا، من بینہم، آپس دے اندر۔ فویل للذین کفروا، فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے انہاں لوگوں واسطے جنہاں نے کفر کیتا۔ من مشہد یوم عظیم اسمع بہم وابصر، فرمایا کیا خوب سنن والے ہیں، وابصر، اور کیا خوب ویکھن والے ہیں۔ فعل تعجب دسی گئے جی، یعنی یہ جڑے لوگ دنیا دے اندر توحید تو اکھا موڑ لیاں، جس طرح پچھلے کلاس اندر تسی پڑھ رہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ اکبر۔ انہوں نے توحید تو روگردانی کی تھی، انہوں نے مسئلہ حق تو روگردانی کی تھی، اللہ نے انہوں دے دلوں دے تے مہرہ لگا دیتی ہیں۔ فرمایا یہ سن دے بھی ہیں لیکن ایسا نہیں سن دے کہ جڑا سننا انہوں نے فائدہ دے وے، ویکھ دے بھی ہیں لیکن ایسا ویکھ دے نہیں کہ ویکھنا انہوں نے کیا دے وے، فائدہ دے وے۔ تو گویا کہ یہ نہ سن دے ہیں نہ سمجھ دے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ فرمایا اسمع بہم، لیکن یاد رکھو جس وقت یا سن قیامت والے دن اساڑے سامنے پیش ہو سن، اسمع بہم، اللہ فرما رہا ہوں کیا خوبی سنن والے ہیں، کیا خوبی ویکھن والے ہیں۔ دنیا دے اندر تا قیامت اور آخرت نو جھٹلان دے آن اور مسئلہ توحید نو جھٹلان دے آن، لیکن جدہ سامنے جہنم آئے گی، آخرت آئے گی، اللہ اکبر، اس وقت چنگا ویک سن تے چنگا سن سن، سارا کچھ انہاں نو نظر آ جائے گا۔ اوہ دنیا دے اندر تسی غلط نظریات اپنائے، غلط لوگوں دے پیچھے چل دے رہے۔ یوم یأتوننا، جس دن آسن اساڑے کول، لیکن ظالمون اليوم، لیکن ظالمین واسطے اس دن فی ضلال مبین، کھلی گمراہی ہے جی۔
وَأَنذِرْهُمْ اور ڈرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحسرتی حسرت والے دن اللہ نے اپنے نبی نو خطاب کر کے فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں نو حسرت والے دن تو ڈراؤ۔ حسرت والا دن قیامت دے جڑے دن ہے نام ہے نا انہاں دے وچوں ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت والا دن، افسوس والا دن۔ اللہ اکبر۔ قیامت والے دن ایک ایسا مرحلہ بھی لوگوں دے آئے گا جتھے لوگ سوائے حسرت دے اور کچھ نہ کر سن۔ کفار دا بھی ذکر آنا 14ویں سپارے دی پہلی آیت دے اندر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کفار اکثر ہائے کاش کہ اسی اسلام لے کے آگے ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ہر بندہ حسرت کرے گا، اللہ اکبر، ہر بندہ حسرت کرے گا۔ مومن حسرت کرے گا کہ کاش میں کچھ اور نیکیاں کر لوں، بے نمازی حسرت کرے گا کاش میں نمازیں پڑھ لوں، تے روزے نہ رکھن والا حسرت کرے گا ہائے کاش میں روزے رکھ لے ہوں گے، تے نیکیاں کرن والا حسرت کرے گا او ہو میں 100 نیکیاں کیتیاں نہ 200 کیوں نہ کر لیاں، اج میں جنت دے اندر اعلیٰ مقام مل ونجیا، میں زیادہ نیکیاں کر کے کیوں نہ آیا۔ کافر حسرت کرے گا کاش کہ میں دنیا دے اندر مسلمان ہو کے آواں۔ مشرک حسرت کرے گا کاش کہ میں اللہ دی ذات اور صفات دے اندر کہنوں شریک نہ ٹھہرایا ہویا۔ ظالم حسرت کرے گا کاش کہ میں دنیا دوتے کہن دوتے ظلم نہ کیتا ہویا جی اج میں جہنم دی بھا دے اندر نہ جاونا پویا۔ دھیاں بھیڑاں بیٹیاں دے وراثت دا حق کھاون والا حسرت کرے ہائے کاش کہ میں او 4 لقمے لذت والے نہ لے آواں کہ جس دی وجہ تو میں جہنم میں جاونا پیا گیا۔ یوم الحسرہ تا اے قیامت ایک نا کہ یوم الحسرہ کہ ہر بندہ افسوس کرے گا۔ اچھا ایک اور بھی گل وچ ایڈ کر لو، ایک عالم صاحب کو بیٹھے ایسے تو نہ کوئی کسی مسئلہ پوچھے جی یہ جڑیاں سنتاں ہوندیاں تے نفلی ہوندیاں نے پڑھنیاں چاہیے یا نہیں پڑھنیاں چاہیے، پتہ نہیں ہوں یہ ہے تو نہ عالم دے ذہن چاہیے یا نہیں، میں نے یہ تو نہیں پتا، لیکن انہوں عالم نے ایک جملہ بڑا پیارا دیتا، انہوں نے فرمایا جس دن اس دنیا لی اکھ بند ہوئے گی نا اس دن سب پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اے اوہی گل نے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ کہ پتہ چل جائے گا اور انسان ویکھ لگے گا کہ جنت وچ میرے اے مقام ہے، کیوں یہ صرف فرض پڑھن دی وجہ تو ہے جی نال میں سنتا نفلیاں پڑھا تو میرا مقام اور بلند ہو جاوے، اور عبادات کرا اور میرا مقام بلند ہو جاوے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت انسان کو افسوس ہی ہوئے گا اور کچھ نہیں، کیونکہ واپسی تو ہے ناممکن۔ نبی علیہ السلام دے فرمان بھی سنو، اللہ دے نبی نے اسے آیت دے متعلق ہی فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیں یؤتی بالموت، فرمایا موت نو لوگوں دے سامنے لایا جائے گا۔ کس نو جی؟ موت نو۔ کبشن املحن چت کبرے مینڈے دی شکل دے اندر، فینادی منادن یا اہل الجنہ، موت نو مینڈا جنو دمبا دے دمبے دی شکل دے اندر لایا جائے گا، چت کبرے دمبے دی شکل دے اندر، اور لوگوں دے سامنے رکھے جائے گا اور آواز لگائی جائے گی یا اہل الجنہ، او جنت والے ہو اس نو پہچان دے ہو؟ جنتی اکثر جی ہاں سی اس نو پہچان دے ہیں، اے موت ہے۔ پھر جہنم والے نو آواز لگائی جائے گی یا اہل النار، او یگ والے ہو اس نو پہچان دے ہو؟ حل یعرفون، وہ اکثر جی جان دے جی موت ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے جو اس وقت پہچان لے سن نا اس وقت حکم دیتا جائے گا فیذبح، پھر اس نو ذبح کر دیتا جائے گا مینڈے نو۔ مینڈے نو کیا کر دیتا جائے گا؟ جڑا در حقیقت کیا ہوئے گا؟ موت۔ موت نو ذبح کر دیتا جائے گا، یعنی موت دیتے موت آ جائے گی، تو پھر آواز لگائی جائے گی یا اہل الجنت خلود فلا موتا و یا اہل النار خلود فلا موتا، اوہ جنت والے ہو آئی تو بعد اسی جنت اندر ہی رانا ہے توڑے تے موت نہیں آئے گی، اوہ جہنم والے ہو اسی جہنم اندر ہی رانا ہے آئی تو بعد توڑے تے موت نہیں آئے گی۔ تے مسند احمد دی روایت اندر اس وقت موت تے موت آئے گی جس وقت جنت اور جہنم دا فیصلہ مکمل ہو چکے ہوئے گا، جنتی سارے جنت دے اندر، جہنمی سارے جہنم دے اندر چلے جان گے کفار اور مشرکین، اس دے بعد موت نو بھی ذبح کر دیتا جائے گا۔ اشارہ اے ہوئے گا کہ ہون دوبارہ کوئی مر کے تے دنیا دے اندر نہیں جائے گا کہ اور نیکیاں کر کے اپنا جنت وچ مقام بلند کر لوے، اور موت تے موت نہیں آئے گی، کوئی بندہ نہیں مرے گا کہ دوبارہ دنیا دے اندر جا کے زندہ ہو کے اسلام اور ایمان قبول کر کے جنت چ آ جائے۔ لہذا جنتی جنت جتھے اپنا مقام نے ہمیشہ ہونے تھائی رانا نے، تے
جہنم جتھے اپنا مقام نے ہمیشہ اتھاں ہی رہنا نے۔ اگو اللہ دے پیغمبر نے ایو آیت پڑھی وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جد فیصلہ کر دیتا جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور غفلت دے اندر آن دنیا دے اندر، وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، انہوں نے آخرت دوتے ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر، یعنی کافر اور مشرکی مر گئے، ایمان قبول نہ کیتا، ہن سوائے حسرت اور کچھ نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، پر میں دنیا تو اترا کے تسی ایمان اور اسلام قبول نہیں کر لے، نیکی والے پاسے نہیں آ رہے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، بے شک ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے، وَمَنْ عَلَيْهَا، اور جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے، ہر چیز دی اتے حکومت اور اختیار اساڈا ہوئے گا۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تے پھر اساڈی طرف ہی تسی کیا کیتے جاؤ گے جی؟ لوٹائے جاؤ گے۔ صرف اللہ تعالیٰ دے کول وینے نا جی، ضرور سزا بھی بھگتنی ہے۔ اہل ایمان اور جنتی لوگ انہوں نے جنت نصیب ہو جائے گی، اور اہل کفار انہوں نے جہنم کے اندر گرنا پڑے گا اور اپنے برے اعمال دی سزا بھگتنی پڑے گی، صرف پیشی کوئی نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر۔ سورت دا تقریباً ایک مضمون پورا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ اور مائی مریم انہوں نے متعلق شبہ دا جواب مکمل ہو گیا کہ نہ عیسیٰ عبادت اور پکار دے لائق ہے، نہ ہی مریم عبادت اور پکار دے لائق ہے۔ عبادت اور پکار دے لائق صرف اور صرف رب دی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو ساری زندگی ہمیشہ توحید تے قائم اور دائم رکھے۔ وآخر